إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في سورة يونس قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون برادران اسلام اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پردہ نشین ماں و بہنوں، تاہم نونہالوں، ہم تمام پر اللہ عز و جل کے بے پایاں احسانات، بے شمار انعامات کہ اللہ عز و جل نے ہم پر ایسے احسانات کیے ہیں، ایسے انعامات کیے ہیں کہ اگر ہم ان کا شمار کرنے بیٹھیں تو ساری زندگیاں ختم ہو جائیں، ان کا شمار کرنا ہی ختم نہ ہو۔ مثال کے طور پر دیکھیں کہ اللہ عز و جل نے ہم پر کتنی مکمل، کمپلیٹ، کمپریہنسو شریعت نازل کی ہے۔ دوسرے لوگ ہیں، دوسری قومیں ہیں، مثال کے طور پر آپ نصارہ کو لے لیں، وہ ہر چند سالوں بعد اپنے ویٹیکن میں ملتے ہیں، اپنے دین کی تجدید کرتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ یہ رول آج کے دن کمپیٹیبل نہیں ہے ان کے اپنے دین کے لحاظ سے، تو اس کو ہٹا دیا جائے، اس میں تھوڑی سی تخفیف کی جائے، تھوڑی سی ترمیم کی جائے، تھوڑا سا اکوموڈیٹو ہوا جائے۔ اس طرح آپ دیکھتے جائیں۔ میں بس اشارتاً آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا تھا کہ کتنی زبردست، کتنی کمپریہنسو شریعت۔ یہ اور بات ہے کہ ہمیں اپنی شریعت کے کمپریہنسو ہونے کا علم نہیں ہے۔ یہ ہمارا المیہ ہے، آج کا آئینہ ہے۔ یہ ہم اپنی شریعت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، ویٹیکن کے بارے میں کیا جانیں گے؟ تو بہت زبردست احسانات ہم پر کیے ہیں اللہ عز و جل نے، کہ امت وسط بنایا ہمیں، شریعت محمدی کا پابند بنایا ہمیں۔ شریعت محمدی بہت بہت آسان ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم شریعت محمدی کی دھجیاں اڑائیں، اس کے باوجود بھی ہم شریعت محمدی کے اندر رخنے ڈالنے کی، سوراخ کرنے کی کوشش کریں، اس کو نامکمل سمجھیں، ناقص سمجھیں، انکمپلیٹ سمجھیں، انکمپیٹیبل سمجھیں آج کے دور میں، تو یہ میری اور آپ کی عقل کا فطور ہے۔ یہ اللہ عز و جل نے شریعت ایسی نہیں اتاری کہ آپ ہر 4 سال بعد، 5 سال بعد، 2 سال بعد ایک جگہ جمع ہو جاؤ، شریعت کے اندر دیکھو کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، آج کے ڈیٹ کے حساب سے کیا کیا جا سکتا ہے، کیا نہیں کیا جا سکتا ہے، اس کو ایڈ کرو، اس کو ڈیلیٹ کرو۔ نہیں، یہ ایسی شریعت ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شریعت لائی، تب سے لے کر کے قیامت کی صبح تک یہ شریعت نہیں بدلے گی، ضرورت نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات، اس شریعت میں تبدیلی کی نہ گنجائش ہے اور نہ ضرورت ہے۔ میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس چیز کے تعلق سے صاف الفاظ میں بات واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیں، ہم جب نماز کے لیے آتے ہیں تو ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو سیدھے گھر سے منہ اٹھا کے چلا آئے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے۔
ہاں یہ اور بات ہے کہ اگر اس کو پہلے سے وضو ہو آئے نماز پڑھے وہ، اگر وضو نہیں ہے تو وہ وضو کر کے نماز پڑھتا ہے۔ وہیں اگر ہمیں بڑی طہارت جسے ہم کہتے ہیں ناپاکی اگر وہ نہیں ہے تو وہ ہم روزہ یا تو فوراً طہارت حاصل کر کے روزہ رکھتے ہیں، یا پھر اگر سحر کا ٹائم نکلا جا رہا ہے تو فوراً سے فوراً نہانے کی کوشش کرتے ہیں سحر کر لینے کے بعد، تاکہ پھر ہم بڑی پاکی میں آ جائیں۔ وضو کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، غسل کی بات کر رہا ہوں۔ یعنی انسان کسی بھی عبادت میں، جس عبادت میں وضو یا جس عبادت میں بڑی طہارت کا ہونا لازم ہو، اس عبادت میں آنے کے لیے، وہ عبادت کرنے کے لیے وہ شرط بجا لاتا ہے، پھر وہ وضو میں طہارت میں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم وضو سے باہر ہو سکتے ہیں، چھوٹی ناپاکی سے اپنے آپ کو چھوٹی ناپاکی میں پا سکتے ہیں۔ یعنی ہوا خارج ہو گئی، پیشاب کے لیے جانا پڑا، بیت الخلاء جانا پڑا، یا اس طرح، اور میں ان تفصیلات میں نہیں جا سکتا، میں اشارتاً بہت دوسری بات پر آ رہا ہوں۔ یہ ساری چیزیں تمہیداً ہیں۔ تو آپ یہ مان کر چلیں کہ جس طریقے سے ہم وضو میں رہتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں وضو سے باہر کر دیتی ہیں۔ میں نے بھی مثال آپ کے سامنے رکھی، ہوا خارج ہو گئی، بندہ یہاں سے اٹھ کے جائے گا، وضو کر کے آ کے نماز پڑھے گا، کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو، بھائی تمہاری ہوا خارج ہوئی ہے باہر جاؤ، وضو نہیں، کوئی نہیں بولتا اس کو، وہ خود نکل کے جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کو احساس ہے اس بات کا کہ اس کا وضو گیا ہے۔ یاد کریں، بلکہ غور سے سنیں کہ جیسے ہم وضو سے باہر ہوتے ہیں چھوٹی طہارت ہاں پھر حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں وضو کر کے داخل ہوتے ہیں اس طہارت میں، ویسے ہی اسلام میں بھی ایک انسان کچھ شروط ہیں، کچھ چیزیں ہیں جن کی بدولت داخل ہوتا ہے۔ میں جلدی بتا دوں، آپ کسی بندے کو مسجد میں آتا دیکھو، بھلے ہی وہ پہلی دفعہ آئے، مسجد میں آ رہا ہے، مسلمان ہوگا، اسیوم کرتے ہیں آپ، نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، داڑھی ہے اس کی، اس کے کپڑے دیکھ کر کے آپ نے اس کو سلام کیا، اس نے جواب دیا، یہ چیزیں دیکھ کر کے، یا پھر آپ کے اپنے محلے میں رہتا ہے، آپ اس کو جانتے ہو، اس کے ماں باپ کو جانتے ہو، اس کے دادا دادی کو جانتے ہو، نانا نانی، جو بھی آپ جانتے ہو، ہاں یہ مسلمان ہے۔ یا پھر وہ اگر مسلمان نہیں تھا، اس نے اسلام تلاش کر کے اسلام پر آنا مناسب سمجھا، اسلام قبول کیا، اس نے اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ وہ کہتا ہے، اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، آپ اس کو پھر مسلمان مانتے ہو۔ یعنی کسی کے قول کے ذریعے سے مسلمان ہوا، کسی کے ایکشن کے ذریعے سے آپ نے کہا کہ ہاں دیکھو نماز پڑھ رہے ہیں، غیر مسلم تو نہیں ہو سکتا ہے نماز پڑھنے والا بندہ، نماز مسلمان ہے، روزے رکھتا ہے ہمارے ساتھ، مسلمان ہے، عمرے میں جاتے ہوئے دیکھا میں نے اس کو، حج کو جاتے ہوئے دیکھا میں نے اس کو، مسلمان ہے۔ اسی حساب سے آپ دیکھتے ہو یار اس کے ماں باپ مسلمان، ہم نے اس کو اپنے مسلمان گھرانے میں اٹھتے بیٹھتے دیکھا، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو انسان ایک مسلمان بنے رہنے کے لیے یہ چیزیں ہیں۔ جیسے ہم ہوا کے خارج ہو جانے سے، پیشاب پاخانے یا دوسرے ذرائع سے ہم چھوٹی طہارت یا بڑی طہارت سے باہر ہو جاتے ہیں، ویسے ہی ہم کچھ ایسے کام کرتے ہیں، کرنے نہیں چاہیے، جن کے ذریعے سے ہم اسلام سے باہر ہو سکتے ہیں، ہوتے ہیں یہ نہیں کہہ رہا میں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے کرنے سے ایک مسلمان اسلام سے باہر ہو سکتا ہے۔ علماء نے اس کو 3 کیٹیگریز میں بانٹا ہے۔ سب سے پہلا ہے جحود، یعنی جان بوجھ کر اسلام کے کسی حکم کا، اللہ کے کسی فرمان کا جانتے بوجھتے انکار کر دینا۔ ہر کسی کو، ساری دنیا میں جو بھی عاقل بالغ کامن سینس جس کے پاس ہے وہ مسلمان ہے، اس سے جا کر پوچھیں بھائی دن میں کتنی نمازیں فرض ہیں، وہ بولے گا 5۔ دنیا میں کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے کامن سینس والا جو کہے کہ نہیں 5 تو اس وقت تھیں، اب 3 یا نہیں، کوئی نہیں ہے، سب مانتے ہیں 5۔ اب اگر وہی کوئی بندہ یہ جانتے بوجھتے کہ اسلام میں 5 نمازیں فرض ہیں، اسلام میں رمضان کے 29 یا 30 روزے فرض ہیں، کوئی اٹھ کر کھڑا ہو، یاد رکھیں کنڈیشنز اپلائی، 2 کنڈیشن بتا رہا ہوں، العلم والقصد، جانتے بوجھتے، جانکاری ہے اس کو اور پوری انٹینشن کے ساتھ، پوری نیت ہے اس کی کہ ہاں میں جانتا ہوں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کیا بول رہا ہوں، میں جانتا ہوں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ یہ 2 چیزیں، یہ 2 کنڈیشنز جانتے ہوئے اگر کوئی بندہ اٹھ کر کھڑا ہو کہے ایکسکیوز می 5 نمازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لیے فٹ تھیں، آج کے دور میں 5 ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، وہاں ٹائم ہی ٹائم ہوا کرتا تھا، آج ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، 2 پڑھنی ہے تو بولو پڑھتا ہوں ورنہ وہ بھی نہیں۔ ایسا شخص کوئی کرتا نہیں ہے، ویسے میں مثال کے طور پر بتا رہا ہوں، آگے کام آئے گی مثال انشاءاللہ تعالی۔ ایسا شخص اسلام سے باہر جا سکتا ہے، کیوں؟
کیونکہ اس نے اسلام کے ایک حکم کا، اسلام کے ایک پلر کا انکار کیا۔ شیطان، ہم اس کو شیطان کو شیطان کیوں کہتے ہیں اس تفصیل میں گئے بنا، شیطان کو جب حکم دیا گیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تمام کو حکم دیا گیا کہ سب کے سب، سارے کے سارے فرشتے آدم کا سجدہ کریں، ابا الا ابلیس ابا، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے کیا کیا؟ وہ پہلا، تین میں نے کہا نا، تین کیٹیگریز نے علماء میں بانٹا ہے کہ کیسے ایک انسان اسلام سے باہر جاتا ہے۔ اس میں سے پہلا اس نے کیا جحود، انکار کیا اس نے۔ اس کو پتا تھا کہ یہ اللہ عز و جل نے خود اعتراف کیا، اس نے خلقتہ من نار خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے، وہ جانتا تھا کہ اے اللہ تو نے اسے پیدا کیا ہے، اس کے باوجود بھی سجدے سے انکار کیا۔ مطلب یہ ہوا کہ کوئی بندہ جانتے بوجھتے اسلام کے کسی حکم کا انکار کرے تو وہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے۔ یہ الفاظ یاد رکھیں، ہوگا میں یہ نہیں کہہ رہا، ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ پھر اس میں کچھ چھوٹی چھوٹی شروط ہیں۔ جانتا تو ہو بندہ، مگر ہو سکتا ہے کسی نے اسے گن پوائنٹ پہ وہ بات کہلوائی ہو، زبردستی کی ہو، تم ایسا بولو ورنہ میں تمہاری فیملی کو نہیں چھوڑوں گا، ورنہ میں تمہیں مار دوں گا۔ قرآن کی آیت ہے، ہاں قرآن خود کہتا ہے کہ اگر کسی کے سینے میں من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اگر کسی کے دل میں ایمان ہے، اگر کسی کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ ایمان نہیں کفر کرو، تو ایسے بندے کا کافر نہیں ہوتا ہے بندہ، یہ بندہ کافر نہیں کہلاتا۔ کیوں؟ اس کو کسی نے مجبور کیا ہے۔ اور بہت سی چیزیں ہیں، میں کوئکلی بتاتا چلوں۔ بھول سکتا ہے انسان، کوئی ٹینٹ، کوئی اسلامی حکم بھول جائے انسان، یہ بھی ممکن ہے۔ اس کی وجہ سے اس کے چلتے ہو سکتا ہے کسی چیز کا انکار کر دے، عام طور پر ہوتا نہیں مگر اکا دکا کیسز میں یہ بھی ملے گا آپ کو۔ ہو سکتا ہے جانکاری ہی نہ ہو کسی بندے کو، غلط فہمی بھی تو ہو سکتی ہے، اے کا بی سمجھا، بی کا اے سمجھا، یہ بھی ممکن ہے۔ اس کی وجہ سے بھی انسان مسلمان اسلام سے باہر ہو سکتا ہے۔ یہ ساری کنڈیشنز اگر یہ چیک لسٹ اگر پوری ہو جائے کہ بھئی اس کو جہل بھی نہیں تھا، یعنی یہ نادان بھی نہیں تھا، اس نے بھول سے بھی یہ نہیں کہا ہے، اس پر کسی نے جبر بھی نہیں کیا ہے، اس کو کسی قسم کا تردد، اشتباہ، کنفیوژن نہیں ہوا ہے، یہ العلم والقصد جسے کہتے ہیں، پوری جانکاری کے ساتھ اور پورے کانسیکوینسز کو سمجھتے ہوئے اس نے یہ کہا ہے، تب بھی ہم یہ کہیں گے کہ ایسا کرنے والا اسلام سے باہر ہے۔ یہ تین ہے بھی، میں ابھی آگے بڑھتا ہوں، میں تین کیٹیگریز علماء نے بتائی ہیں جن کے ذریعے سے ایک انسان اسلام سے باہر جاتا ہے۔ اس میں سے میں نے پہلی پر بات کی ہے، وہ ہے جحود۔ دوسرا ہے نواقض الاسلام، یعنی اسلام سے باہر نکلنے کے کچھ ایسے کام ہیں، مثلا بندہ جانتے بوجھتے جا کر کے شرک کر بیٹھے، اسلام سے باہر۔ مثلا بندہ جانتے بوجھتے جادو سیکھنے لگے، جادو کرنے لگے، اسلام سے باہر۔ اس طرح اور ہیں، مجھے اس تفصیل میں نہیں جانا، میں نے کہا تین ہیں۔ پہلے پر بات کر لی میں نے، جحود کہا۔ دوسرے ایسی چیزیں جن کے کرنے سے، شرک کرنے سے، جادو کرنے سے، وہ کسی فال کھولنے والے کے پاس جا کر بیٹھنے سے، اس سے علم لینے، یہ بہت ساری اس میں ڈیٹیلز ہیں۔ اس سے یہ دو ہو گئی، ان دونوں چیزوں سے انسان باہر نکل کے آتا ہے اسلام سے، پھر اس کو کلمہ پڑھنا پڑے گا، پھر اس کو اسلام میں آنا پڑے گا۔ تیسری ہے استحلال، یہ میرا آج کا موضوع ہے، یہ تمہید ضروری تھی۔ استحلال کا مطلب ہے کسی حلال چیز کو اپنے لیے، بلکہ میں یوں کہوں استحلال کا مطلب ہے کسی حرام چیز کو اپنے لیے، اپنے فائدے کے لیے، یا کچھ اور کہہ لیں آپ، پرسنل گینز کے لیے اپنے آپ پر حلال کر لینا۔ اب ہم یہاں کوئی بھی مسلمان بیٹھا ہے، میں نے پھر وہی کہا نا، کامن سینس جس کے پاس ہو، اس سے سوال کریں آپ، بھائی کسی بھی چیز کو حلال یا حرام قرار دینے کا، کسی بھی چیز کو حلال کہنے کا یا حرام کہنے کا حکم کون دے سکتا ہے؟ صرف اللہ عز و جل۔ ساری دنیا کے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ صرف اللہ عز و جل ہی اس لائق ہے، کیونکہ اسی نے شریعت بنائی ہے، اسی نے ہمیں بنایا ہے، ہمیں شریعت کا پابند بنایا ہے، لہٰذا all copyrights are preserved or reserved by him۔ صرف اللہ عز و جل کے پاس وہ کاپی رائٹس ہیں کہ وہ کسی بھی چیز کو حلال کہے، کسی بھی چیز کو حرام کہے۔ آپ کہیں، آپ اتنا سب سمجھنے کے بعد اگر کوئی بندہ آپ کے سامنے آ کر کہے کہ نہیں فلاں چیز میں سمجھتا ہوں کہ آج کی ڈیٹ میں حلال ہے، تو آپ کیا کہو گے ایسے کو؟
بھائی ہوش کے ناخن لو، اسلام سے باہر چلے جاؤ گے ایسی باتیں کرو گے تو، اور اگر اسی حالت میں انتقال ہو گیا تمہارا تو نہ تمہارا ہم غسل دیں گے، نہ تمہارا ہم کفن کریں گے، نہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں گے، اسلام سے باہر گیا بندہ۔ تو ایسی صورت میں اگر کوئی اسلام سے باہر جاتے ہوئے پھر ایکسکیوزز لے آتا ہے کہ نہیں میں مسلمان تو ہوں مگر میں نا یہ اس وجہ سے اس وجہ سے، ایسی باتیں کوئی کرے، اب اس روشنی میں آپ خود فیصلہ کریں، میں فیصلہ کروں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ عز و جل نے ربا، سود، انٹرسٹ صاف الفاظ میں کہا ہے۔ ایک کوئی آیت یا کوئی ایک حدیث کا ٹکڑا جو مبہم لگے، ایمبیگوس لگے، نہیں، یہ دیکھو نا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف تو نہیں کہا ہے چانسز ہیں ربا کے، کوئی نہیں کہتا، ساری دنیا کے مسلمانوں کا اجماع، امت کا اجماع ہے اس پر کہ ربا یعنی سود حرام، سب مانتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی ہم کیوں سود کیوں لیتے ہیں، سودی کاروبار کیوں کرتے ہیں، کہاں سے ہم وہ رکھنے ڈھونڈ لاتے ہیں؟ کیا ہم اپنے دین کے بارے میں ایسا سمجھنے لگے ہیں کہ جیسے وہ لوگ عیسائی نصارہ ہر 4 سال 2 سال میں پتہ نہیں ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، ان کے بڑے بڑے پوپ ویٹیکن سٹی میں جمع ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا 10 میں سے 9 رول اچھے ہیں، 1 رول ہٹانا پڑے گا۔ وہی تو ہوا نا، ایک زمانہ تھا ان کے پاس کہ سیم جینڈر میرج حلال نہیں تھی، اب انہوں نے LGBTQ پتہ نہیں کیا کیا ہے، وہ سارے XYZ پہ لگا لیں آپ، اس کے ذریعے سے سیم جینڈر کی میرج کو حلال کر لیا۔ کس نے کیا؟ ان لوگوں نے۔ ایک زمانہ تھا ان کے پاس شراب حرام تھی۔ یہ چیزیں دیکھیں آپ، یہ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا اپنا دین بھی ایسا ہے کہ ہم آئے دن اس کو ترمیم کریں، اس میں تبدیلی کریں، اس میں تحریف کرنے کی کوشش کریں، یہاں سے یہ گھسیڑیں، وہاں سے وہ نکالیں، یہاں سے یہ ڈیلیٹ کریں، وہاں سے نہیں، ہمیں حق نہیں ہے۔ قرآن خود کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ۔ ارے ایسا کرنے والا اللہ عز و جل پر جھوٹ باندھتا ہے، اللہ عز و جل کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے کہ اللہ نے ایسا کہا، اپنی زبانوں سے صرف اپنے پرسنل مفاد کے لیے، پرسنل گینز کے لیے کسی حرام کو حلال کو حرام مت کرو۔ ساری دنیا کے مسلمان جانتے ہیں کہ سود حرام ہے، پھر بھی ہم سود لیتے ہیں۔ یہ پہلی دفعہ کوئی بندہ نہیں ہے جو اس طرح منبر رسول سے کھڑے ہو کر کے سود پر خطبہ دے رہا ہو۔ ہزاروں کتابیں، ہزاروں سینکڑوں خطبات آپ کو مل جائیں گے، ریکارڈڈ مل جائیں گے، اور یہ آخری خطبہ بھی غالباً نہیں ہوگا۔ تو ہم سود لیتے کیوں ہیں؟ کہاں سے وہ چور دروازہ ہم نے کہاں سے کھولا؟ پتہ ہے جن لوگوں نے سود لینا ہے، جو لوگ سود حلال کہتے ہیں، وہ کہاں سے اس کا چور دروازہ کہاں سے لاتے ہیں؟ وہ فقہ میں ایک میکسم ہے، ایک اصل ہے، اصول الفقہ میں ایک اصل ہے، الضرورات تبیح المحظورات، یعنی کچھ ایسی ضرورتیں ہوتی ہیں جن کے چلتے حرام چیزیں بھی، یاد رکھیں الفاظ پر غور کریں، ہمارے اسلام میں 5 ہے نا چیزیں، ایک ہوتی ہے حرام، دوسری ہوتی ہے اس کا اپوزٹ حلال، ایک ہوتی ہے مستحب، ایک ہوتی ہے مکروہ، ایک اور چیز ہوتی ہے مباح۔ یہ سب آپ جانتے ہیں، حرام، حلال، مستحب ریکمینڈڈ، مکروہ ڈس لائکڈ، اور اس کے بعد ہے مباح پرمیسیبل، ٹھیک ہے، اجازت ہے۔ اب آئیں، وہ حدیث پتہ ہے آپ کو، بارہا منبر رسول سے وہ حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، ان الحلال بین و ان الحرام، صحیح بخاری کی حدیث، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس کے، کہ حرام بالکل واضح، حلال بھی بالکل واضح، وبینہما متشابہات، یہ حرام کلیئر ہے، حلال بھی کلیئر ہے، بیچ میں کچھ ایمبیگوس میٹرز ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو سسپیشس ہیں، ڈاؤٹ فل ہیں۔ اب آپ حلال کو حرام، حرام کو حلال چھوڑیں۔ ہمارے اپنے اسلاف، یہ سلفی مسجد ہے نا، ہم یہاں اکثر یہاں پر آنے والے سلفی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں نا ہم لوگ۔ میں ہمارے اپنے اسلاف کے بارے میں ایک بات رکھوں، ان کا تقویٰ کیسا تھا، بلکہ تقوی سے ایک مقام اونچا ہوتا ہے الورع، ان کا ورع کیسا تھا وہ دیکھیں، کہ حرام اور حلال تو دور کی بات، یہ جو ایمبیگوس بیچ میں جو سسپیشس میٹرز ہیں، ایمبیگوس انکلیئر میٹرز ہیں، ان کے بارے میں ہمارے اپنے بڑے بڑے علماء، ہمارے اپنے ائمہ، امام
سفیان ثوری، امام سفیان بن عیینہ، یحییٰ بن معین، اس طرح نام لیتے جائیں آپ، سینکڑوں نام نکل کے آئیں گے. یہ تمام بڑے بڑے علماء، یہ تمام کسی بھی ایمبیگیوس میٹر کے بارے میں ڈرتے ڈرتے منہ کھولتے تھے. کچھ بھی کہنا ہوتا تو وہ کہتے میرے خیال میں، کس کے بارے میں؟ حلال کے بارے میں، حرام کے بارے میں نہیں. جو حرام ہے وہ ہے، جو ایمبیگیوس ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں، جس پر پہلے سے آپ کو کنفیوژن ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے ڈرتے ڈرتے منہ کھولتے کہتے اراہو کذا، مجھے لگتا ہے کہ اس میں ایسا لگتا ہے، اس کا معاملہ ایسا ہے، یجوز شاید یہ جائز ہے، یکرہ یہ ڈس لائک کیا گیا ہے، یہ ناپسندیدہ ہے، پھر لا یجوز، اس طرح کے الفاظ. حرام کی بات نہیں، حرام کو حلال کرنے والی نہیں، جو میٹرز ایمبیگوس ہیں ان کے معاملے میں، ان کے بارے میں ہمارے اپنے اسلاف کا یہ موقف، یہ سٹانس کہ وہ ڈرتے ڈرتے منہ کھولتے تھے. آج آپ پہلی مرتبہ لے رہے ہو سود، پہلا گھر بنانا ہے آپ کو، حلال کہاں سے؟ بائک کے لیے لون، کار کے لیے لون، ہوم لون، آفس لون، بزنس پنپنا ہے تو لون، کہاں سے؟ اس کا جواز کس نے دے دیا؟ جبکہ اللہ عز و جل صاف کہتے ہیں اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. آگے اللہ عز و جل کہتے ہیں فإن لم تفعلوا، یہ آیات جانتے ہیں، میں ترجمہ کہاں ان کا آپ کے سامنے رکھوں. فإن لم تفعلوا، اگر آپ ربا سے، انٹرسٹ سے، سود سے باز نہیں آتے ہو، فأذنوا بحرب من اللہ، تو اللہ عز و جل کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے. ہم ایسے پتہ نہیں کس قسم کی مٹی کے ہم آج کل کے لوگ بنے ہیں. اللہ عز و جل ہمیں پنش بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ پنشمنٹ ہو رہی ہے ہمیں. سود پر کاروبار چلتا ہے ہمارا، سود پر کار ہم نے لی ہے، سود پر گھر ہم نے لیا ہے، یا ایسا کچھ ہمارا معاملہ ہے، اس کے باوجود ہم دھڑلے سے سود کے کاروبار میں آگے بڑھتے جاتے ہیں. پہلی کار لے لی سود پر، اس کی ابھی ای ایم آئیز پوری ہوئی بھی نہیں تھی کہ دوسری کار لے لی. اس کا ہوا نہیں تھا کہ بیٹے کے لیے بائک خرید لی، اس کا ہوا نہیں تھا کہ سونا سود پر لے آئے، اس کا یہ چلتا رہتا ہے. اور یہی لوگ پلٹ کر کہتے ہیں کہ مولانا آپ تو کہتے ہو کہ اللہ عز و جل جنگ کرتے ہیں، کہاں ہے جنگ؟ میں تو مزے میں ہوں. ارے بدبخت انسان، جس کار کو تو نے 7.5 لاکھ کی کار اگر ہو، تو نے خود اسے اپنے سود کی وجہ سے 10 لاکھ کا خریدا، 7.5 کا خریدتا، 2 سال بعد بیچتا تو شاید 5 لاکھ میں جاتی. 10 میں خریدی تو نے یہ کار، پھر بھی 5 میں بیچ رہا ہے. 2.5 لاکھ کا ویسے بھی نقصان ہوا، پھر بھی احساس نہیں. وہی 5 لاکھ لے کر کے پھر نئے کار میں انویسٹ کرے گا، نئی کار کو خریدنے کے لیے، ایک اور کار کو خریدنے کے لیے پھر سے سودی. یہ کہاں چور دروازہ. میں نے کہا تھا کہ میں اس کی اصول پر بات کروں گا. اصول الفقہ میں سے ایک اصل ہے الضرورات تبیح المحظورات، کہ کچھ مجبوریاں انسان کی ایسی ہوتی ہیں جن کے چلتے حرام کام مباح ہو جاتے ہیں، حلال نہیں ہوتے. یاد رکھیں، حلال نہیں ہوتے، مباح صرف پرمیسیبل ہوتے ہیں. اس کی مثال دوں میں آپ کے سامنے، قرآن خود اس کی مثالیں پیش کرتا ہے. آپ مثال کے طور پر کہیں جا رہے ہوں، سفر ہو آپ کا، آپ نے زیادہ سفر توشہ اوشا لیا تھا نہیں لیا تھا، سفر میں آپ کا توشہ ختم ہو گیا، آپ کے پاس نہ پیسے ہیں کچھ خریدنے کو، نہ آپ کے پاس کوئی کھانے پینے کا سامان موجود ہے. اب آپ کے حلق میں کانٹے لگے ہوئے، یہاں پہ حلق سوکھنے کو آیا ہے، 2 گھونٹ پانی کی مل جائے آپ کی جان بچ جائے. یا غور سے سنیں الفاظ، 2 گھونٹ پانی کے مل جائیں تو آپ کی جان بچ جائے. مطلب یہ کہ اگر آپ کو وہ 2 گھونٹ پانی کے نہ ملیں تو آپ کی موت ہو سکتی ہو. ایسی صورت میں اگر آپ کے پاس گندا پانی، شراب، اس سے زیادہ کیا کہہ سکتے ہیں اس کو، گندا پانی، وہ اگر آپ کے سامنے ہو اور صرف وہی ہو، خنزیر کا گوشت صرف وہی ہو آپ کے سامنے، مزے لے کر کے نہیں کھانا ہے، غیر باغ ولا عاد، یعنی آپ کی اپنی ضرورت پوری ہو، 2 گھونٹ پیئیں آپ اس شراب کے، مزے لے کر کے نہیں. میں بچنا چاہتا ہوں، میں اپنی زندگی بچانا چاہتا ہوں تاکہ میں اسلام پر چل سکوں، اسلام کی طرف لوگوں کو بلا سکوں، میرے اپنے اگر بچے ہوں تو ان کو اسلام کی تعلیم دے سکوں. یہ آپ کے مقاصد ہیں، اس وجہ سے ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں. تو ایسی صورت میں سود، یا ایسی صورت میں وہ خنزیر کا 2 لقمے کھانا حلال ہو سکتا ہے، شراب کے 2 گھونٹ پینا حلال ہو سکتا ہے. اتنی بڑی بوٹل مل گئی، اب لو میں گٹک کر کے جاؤں گا، باٹمز اپ کہتے ہیں نا اسے، وہ نہیں چلے گا. ہاں، 2 گھونٹ. کب؟ جب آپ کو پتا ہو کہ آپ کی جان جا سکتی ہے. اسی پرنسپل کو لیں آپ، یہ پرنسپل جو آپ نے ابھی سمجھا ہے
کہ آپ کی جان جا سکتی ہے، ایسی صورت میں آپ کو حرام چیز کو اپنے لیے مباح، حلال نہیں، مباح کر لینے کی اجازت ہے، وہ بھی ٹیمپریریلی، صرف کچھ پیریڈ کے لیے، 2 گھنٹہ 3 گھنٹے 4 گھنٹے، 1 دن 2 دن، یعنی آپ اس وادی سے باہر نکل کے آبادی میں آ جاؤ، پھر آپ وہ شراب کی بوتل آپ کے ہاتھ میں ہو، پھر بھی آپ نہیں پیو گے، ضائع کرو گے اس کو، آپ بیچو گے بھی نہیں، ضائع کرو گے اس کو آپ۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ٹیمپریریلی آپ اس کو استعمال کرو گے۔ اسی پرنسپل کو لیں، یاد کریں پرنسپل ہے کہ اگر آپ کی جان کا آپ کو خطرہ ہو کہ میں 2 گھونٹ نہیں پیوں گا، خنزیر کے گوشت کے 2 لقمے نہیں کھاؤں گا، 2 بوٹی نہیں کھاؤں گا، میری جان جائے گی، ہڈیوں میں دم نہیں ہے، مریل پڑا ہوں، کھاؤں گا کچھ تو پھر طاقت آئے گی۔ ایسی صورت میں اب اس پرنسپل کو لے کر کے آپ خود فیصلہ کریں کہ ہمارے اپنے کاروباروں کو لے کر کے، گھروں کو لے کر کے کہاں مظنۃ الہلکہ کہتے ہیں، ہلاک ہونے کا ڈر کہاں ہے؟ رینٹل پہ ہم چل رہے ہیں، 20,000 ہو، 25,000 ہو، 50,000، جو بھی آپ کا رینٹ ہو، آپ کے اپنے گھر کا 10,000 ہو، 5,000 ہو، اس رینٹل پہ آپ کی زندگی، میری زندگی گزر رہی ہے۔ یہ جواز کہاں سے لا لیا ہم نے؟ کیا یہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ میں رینٹل سے باہر آ جاؤں گا تو مر جاؤں گا؟ نہیں، وہ اسی وقت اجازت اس کی ہے۔ کسی بھی حرام کو آپ اپنے لیے صرف اسی وقت مباح یاد رکھیں، مباح، حلال نہیں، تھوڑی دیر کے لیے پرمیسیبل آپ اسی وقت کر سکتے ہو جب آپ کو پتا ہو کہ آپ کی ادروائز جان جائے گی۔ اب ہم ہیں کہ ہمارا اپنا بزنس، سامنے والے کا بزنس دھڑلے سے چل رہا ہے، وہ غیر مسلم ہے، وہ سود پہ بزنس کرتا ہے، مجھے بھی اپنے بزنس میں اپنی دکان چمکانے کے لیے بازار سے لون اٹھانا پڑے گا، ورنہ میں گر جاؤں گا، ورنہ میں مارکیٹ میں کھڑا نہیں ہو پاؤں گا۔ یہ کہاں سے آ گئی چیزیں جن کے چلتے ہم نے سود کو حلال قرار دے دیا؟ کیسے حلال ہو سکتا ہے سود؟ اور پھر اللہ عز و جل کہتے ہیں واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا۔ ہم میں سے کئی ہیں نا جو ہوم لون کر کے لیتے ہیں، اور کئی لوگ تو فتوے دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں، دیکھیں مولانا اصل میں فلاں عالم صاحب نے نا، ہم چونکہ بلد الکفر میں رہتے ہیں، دار الکفر میں رہتے ہیں، ہم ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں ہم مائنورٹی میں ہیں، تو وہاں پر کچھ علماء نے اس کی اجازت دی ہے۔ کہاں سے ملتے ہیں ایسے فتوے؟ آپ اس کو لینا، اسلام سے باہر ہوتا ہے انسان، اسلام میں داخل ہونے کے لیے اسے کیا کرنا پڑے گا، کیا کرے گا تو باہر جائے گا۔ یہ حرام چیز ہے، اللہ عز و جل نے صاف الفاظ میں کہا ہے کہ اس کے خلاف جنگ کا اعلان ہے، پھر بھی ہم سود کے کاروبار میں ملوث ہوتے ہیں، ہوم لون لیتے ہیں۔ اور کئی ہم میں سے کہتے ہیں، دیکھیں پرانے زمانے کا لون الگ تھا، کئی لوگ کہتے ہیں آج کے زمانے میں بینک کا اور میرا ون ون، بینک کو بھی فائدہ مجھے بھی فائدہ۔ ارے اللہ کے بندے، اتنا تو سمجھو کہ تم اسے جسے فائدہ کہتے ہو وہ اللہ عز و جل کی نظر میں سب سے بڑا خسارہ ہے۔ آگے اللہ عز و جل جو میں نے آیت پڑھی نا، وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمْ، وہ آگے پڑھ کر دیکھیں، إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، حلال کو حرام، حرام کو حلال کہتے ہیں، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ جو کوئی بندہ سود پر گھر لے بھی لیتا ہے، اس نے لے تو لیا گھر، کسی کے فتوے کے تعلق سے بات آئی، کسی مولوی نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ کو، آپ کی کنڈیشن ایسی ہے کہ آپ کو اجازت مل سکتی ہے، وہ لے بھی لے گھر، تھوڑے ہی دنوں کے بعد اگر کہیں اور سے اسے کسی اور عالم کا ایسا قول مل جائے جس میں یہ کہا جائے کہ نہیں حرام ہے، تو اس عالم کے پیچھے دوڑتا ہے وہ۔ مولانا آپ نے کچھ کہا سود حرام ہے کیا؟ کیونکہ میں نے حلال ہے سمجھ کر لیا تھا۔ اگر وہ کہیں نہیں حرام ہے، پھر اس کے دل میں کھٹکتا رہتا ہے جب تک اس کو ایک اور ایسا شیخ، ایک اور ایسا عالم، ایک اور ایسا مولوی نہیں مل جائے جو اس کو پھر سے حلال کر کے سرٹیفائی کرے، تب تک اس کے دل میں وہ بات کھٹکتی رہتی ہے۔ اسی کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الاثم ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہے جو آپ کے دل میں کھٹکے اور آپ وخشیت ان یطلع علیہ الناس، اور آپ کو ڈر لگا رہے کہ لوگ، پتہ ہے آج کیسا ہو گیا ہے، سود حرام ہے، یہ کسی صورت حلال نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ ہمارے اسلاف ایسے تھے کہ جو ایمبیگیوس چیزیں ہیں انہی کے بارے میں منہ کھولنے سے آگے پیچھے ہوتے تھے۔ یہاں آج معاملہ ایسا ہے کہ ہم اگر حرام کو حرام کہیں، سود حرام ہے سب مانتے ہیں، ہم اس حرام کو حرام کہتے ہیں، تو بھی کئی لوگ ہم پر انگلیاں اٹھاتے ہوئے آتے ہیں کہ آپ نے ایسے کیسے کہہ دیا، ایسا لگتا ہے گویا ہم نے کسی حرام کو حلال یا حلال کو حرام کر دیا۔ سود سے بچیں،
بہت بہت بری وبا ہے. آپ کو اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے. آج کی تاریخ میں جوان ہیں, ہٹے کٹے ہیں, مصروف رہتے ہیں, 24 گھنٹے کے 24 گھنٹے کم پڑتے ہیں کاموں کے لیے. اس لیے ایک سٹیپ پیچھے ہٹ کر کے, کھڑے ہو کر کے, بیٹھ کر کے دیکھنے کا موقع نہیں ملتا ہمیں کہ یار رک جاؤ, سود پچھلی دفعہ جو لیا تھا میں نے, تب پلٹ کر کے تو دیکھوں کہ کیا نقصانات ہوئے. میں نے ابھی آپ کے سامنے بتایا, 7.5 لاکھ کی کار 10 لاکھ میں خریدتا ہے, بیچتا ہے 5 لاکھ میں, 2.5 لاکھ کا نقصان, پھر آگے بڑھ کر کے وہی کرتا ہے. ہوم لون لیتا ہے 25 سال, پھر کہتا ہے ون ون, بینک بھی خوش میں بھی خوش. جبکہ اللہ عز و جل کہتے ہیں, دیکھیں ہوم لون کا کمپیئر کریں قرآن کی آیت سے, واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا, اللہ عز و جل نے تمہارے اپنے گھروں کو تمہارے اپنے لیے سکون کی جگہ بنایا ہے. کتنے ایسے گھر ہیں جو سود کی وجہ سے, سود سے آپ نے گھر خریدا, کتنے ایسے گھر ہیں دیکھنے میں عالیشان محل جیسے ہوں, گھروں کے اندر بیماریاں, گھروں کے اندر میاں بیوی میں جھگڑے, ماں اور بچے, باپ اور بچے میں فساد, آپس میں بنتی نہیں, کئی موتیں ہوتی ہیں, کئی سارے نقصانات ہوتے ہیں, یہ گر گئی, وہ ٹوٹ گیا, یہ پھٹ گیا, یہ نکل گیا, وہ, اس کے باوجود ہوش نہیں آتا ہمیں. اللہ عز و جل نے واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا کہا, ہمارے اپنے گھروں کو اللہ عز و جل نے سکون پانے کی جگہ کہا ہے. ارے یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ ایک منٹ کے لیے سوچ کر بتائیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جہاں ہم دیکھیں نا, ہم اتنی بڑی آبادی, ساری دنیا میں آپ کسی بھی دکان کو چلے جائیں گوشت کی, ساری دنیا میں اگر آپ کو وہاں کھانا ہو تو وہاں پہ حلال لکھا ہوتا ہے, وہ حلال دیکھ کر کے آپ جاتے ہو. اور وہ بھی حلال کیوں لگاتے ہیں؟ غیر مسلم کی ہی دکان ہو تو حلال کیوں لگاتا ہے؟ تاکہ اس کا دھندا چلے, اس کا بزنس چلے, اس کے لیے لگاتا ہے. حلال کا جہاں ہمارے کو مطلب تھا, جہاں ہمیں حلال سے کچھ لینا دینا تھا گوشت کے تعلق سے, وہاں پر ہم نے اتنی بڑی مہم چلائی. پتہ نہیں کب چلائی تھی یہ مہم, کہ کانسیکوینٹلی آج جہاں بھی ہم جاتے ہیں حلال حلال, باہر سرٹیفکیٹ لگا ہوتا ہے, اندر جا کر کے دیکھیں ان کے پاس سرٹیفکیشن بھی لگا ہوتا ہے کہ ہم اپنا گوشت جو ہے حلال جگہ سے خریدتے ہیں. کاش سود کے تعلق سے بھی ہم یہی مہم چلائیں. جتنی آسانی سے ہم نے حلال حلال کے مجبور کیا نا لوگوں کو ہم نے. کتنے مسلمان ہیں پوری دنیا میں, کتنے مسلمان ہیں پورے ہندوستان میں؟ ان تمام مسلمانوں نے 20% نا, وہ نمبر بڑھتا نہیں کبھی, وہ 20% ہی رہیں گے ہم. ہاں الو بناتے ہیں ہم, لگ بھگ 45% ہیں, تو یہ آن ریکارڈ نہیں. ہاں وہ آپ کو, آپ مائنورٹی ہی سمجھیں اپنے آپ کو, ہاں میجورٹی پھر آپ کو دھمکاتا رہے. یہ سب چونچلے ہیں ان کے. ارے جہاں جہاں جاتے ہیں سب مسلمان نظر آتے ہیں. کہاں ہے کہ 20%, کہاں کا 20%, 40-45% تو آسانی سے ہیں ہم لوگ. تو خیر بسائڈ دا پوائنٹ, میں بتا رہا ہوں کہ ہم لوگ 20% مسلمان ہی صحیح, 80% لوگوں پر ہم نے یہ امپریشن کیا, یہ امپریشن ڈالا کہ نتیجے میں وہ لوگ دکانوں پہ اپنے حلال حلال لگاتے ہیں. اگر ہم ایک مہم نکالیں, ایک مہم چھیڑیں ہم کہ دیکھیں ہم سود کا کاروبار نہیں کرتے, لوگ وہ کہتے ہیں گندے الفاظ, آئیں گے لوگ آپ کے پاس بزنس کرنے کے لیے, وہ شرح ایسی لے کے آئیں گے, کاروباری لین دین کے تعلق سے آپ کے سامنے اس کے کنڈیشنز ایسے لے کے آئیں گے جس میں ربا نہیں ہوگا, جس میں سود نہیں ہوگا. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل جب تک ہمیں زندہ رکھے سود سے دور رکھے. سود کی جو آفتیں ہیں, سود کی وجہ سے جو وبائیں مصیبتیں ہیں, ان مصیبتوں سے ہمیں اللہ عز و جل ہمیشہ دور رکھے. اور جو ہم میں سے سودی کاروبار میں پڑے ہوئے ہیں, اللہ عز و جل انہیں آج ہی سودی کاروبار سے باہر نکالے اور ان کی زندگیاں خوشیوں سے, روشنیوں سے, نوروں سے بھر دے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.